ہم دو بہنیں ہیں۔ میری عمر 17 سال اور چھوٹی کی عمر 13 سال ہے۔ یہ بات تقریباً 3 ماہ پہلے کی ہے، جب میں اور میری بہن ہمارے گھر کے صحن میں کھیل رہی تھیں۔ ہمارے گھر میں سوکھا ہوا بیری کا درخت ہے، جس کے پاس جانے سے اکثر امی ابا ہمیں منع کرتے رہتے تھے، لیکن ہم سمجھتی تھیں کہ بس یہ پرانی باتیں ہیں۔ اچانک سے مجھے چکر آیا اور میں گر گئی اور کافی دیر تک بے ہوش رہی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جب ہوش آیا تو دیکھا کہ محلے کی عورتیں میرے پاس بیٹھی ہیں اور امی میرے ہاتھ اور پاؤں کی مالش کر رہی ہیں۔ میں تب ٹھیک تو ہو گئی، لیکن میرے ساتھ بہت عجیب سی حرکات ہونے لگیں۔ میں جب کہیں جاتی تو ایسے لگتا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، جب پیچھے دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو حد ہی ہو جاتی، ایسے لگتا کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے، مگر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ سب مجھے ہی پاگل سمجھیں گے کہ یہ نفسیاتی مریض ہو گئی ہے۔ لیکن ایک دن جب میں واش روم میں ہاتھ دھونے گئی تو میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، لیکن دروازہ خود ہی بند ہو گیا اور مجھے ایسا دھکا لگا کہ میں دیوار کے ساتھ لگ گئی، مگر میں نے سمجھا کہ یہ سب میرا وہم ہے، لیکن دروازہ تو خود نہیں بند ہو سکتا تھا۔ اس سب کو اب 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ آج میں گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے سے پکڑ کر مجھ کو کھڑا ہے اور میرے جسم کو سہلا رہا ہے، مگر سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میرے احساسات بڑھتے جا رہے تھے۔ یوں محسوس ہوا جیسے میری شلوار میں کسی کا ہاتھ ہو اور کوئی میرے کپڑے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اچانک سے میں بیڈ پر گر گئی اور مجھے اپنے اوپر ایسی گرفت محسوس ہونے لگی کہ کیا بتاؤں، مجھ سے ہل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے کپڑے خود بخود میرے جسم سے علیحدہ ہو رہے تھے، جیسے کوئی بڑے آرام سے اتار رہا ہو۔ میں ایک دم ننگی تھی اور رو رہی تھی، اور مجھے اپنے جسم پر کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں میری امی آ گئی۔ مجھے روتا دیکھ کر بھاگ کر آئی تو مجھے ننگی دیکھ کر کہنے لگیں، بے شرم، یہ کیا کر رہی تھی؟ میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو وہ بولی، تم نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا، ماں، میں سمجھی ایسے ہی میرا وہم ہے، اور آج یہ سب ہو رہا تھا۔ تبھی امی نے میرے ابا کو کھیتوں سے بلایا۔ وہ مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ کہتے کہ کوئی جن عاشق ہے آپ کی بیٹی پر، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ ہم سب بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ بزرگ بولے، ڈرو مت بیٹا، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک جگہ پر بٹھایا اور خود ہمارے گھر میں اس بیری کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ جن میری بہن میں آ گیا اور بولا، میں اس لڑکی کو بچپن سے پیار کرتا ہوں اور بچپن سے اس کے ساتھ کھیلتا کر بڑا ہوا ہوں۔ ہمارے بیچ کوئی نہ آئے، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس بزرگ نے کچھ پڑھا اور مٹی میری بہن پر پھینکی۔ وہ رونے لگ گئی کہ میں اب دوبارہ نہیں تنگ کروں گا، اللہ کے واسطے اسے روکو، ایسا مت کرو۔ بزرگ نے اسے کہا، دفع ہو جاؤ، دوبارہ یہاں مت آنا۔ وہ بولا، اچھا میں چلا جاتا ہوں، اور وہ چلا گیا اور میں بچ گئی۔ اللہ کا شکر ہے، اب میں بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر نہیں جاتی، اور وہ بیری کا درخت ہم نے کٹوا دیا۔ تو دوستو، آپ سب بھی اپنے گھر والوں کی بات ضرور مانیں، جیسے وہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔